مبارکباد ہے مدرسہ شمس العلوم کے اساتذہ اور اسی طریقے سے اراکین، معاونین، محبت کرنے والے اور جامع مسجد کے مصلیان، بلکہ پورے اہل پورا ملک بہت ہی زیادہ قابل مبارکباد ہیں کہ اتنی عظیم محفل میں شرکت کی مجھے دعوت دی۔ پروردگار عالم میرے آنے کو بھی اور آپ حضرات کے بیٹھنے کو بھی قبول فرمائے۔ رب العالمین اس قرآن کریم کی برکت سے ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ پروردگار جو بلائیں، مصیبتیں، پریشانیاں، تکلیفیں جو آ چکی ہیں ہمارے اوپر، پروردگار ان پر خیر عطا فرمائے اور آنے والی مصیبتوں سے حفاظت فرمائے۔ آج بہت ہی زیادہ مسرت اور خوشی کی بات ہے کہ یہ 5 طلبہ اور 3 لڑکیاں یہ حافظ ہوئے ہیں۔ یہ بہت بڑے اس بستی کے لیے بہت ہی زیادہ خوشی کا مقام ہے اور قابل مبارک بات ہے۔ آپ سبھی حضرات ہمارے بیٹھنے کو، سننے کو، کہنے کو، یہاں آنے کو اور قرآن کریم کی نسبت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو دوستوں، حقیقت یہ ہے، مختصر ایک بات میں عرض کروں کہ قرآن کریم جس سینے میں ہوگا، جہنم کی آگ تو آگ، دنیا کی آگ اس کو جلا نہیں سکتی۔ ہندوستان کی تاریخ میں ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا، مختصر طور پر بتا رہا ہوں۔ لکھنؤ میں ایک چھاپا خانہ تھا منشی نول کشور کا۔ منشی نول کشور کی کتاب ابھی تک میرے پاس بھی لغات کشوری وہاں کی چھپی ہوئی موجود ہے۔ ہندوستان میں کوئی قرآن کریم کو چھاپنے کا کوئی انتظام نہیں تھا، صرف منشی نول کشور چھاپا کرتے تھے قرآن کریم کو۔ لاہور تاج کمپنی کے بعد میں ہوئی ہے، جو کمپنیاں قرآن کریم کی طباعت کی ہوئی ہیں، کمپنیاں ساری کی ساری بعد میں ہوئی ہیں، لیکن سب سے پہلے منشی نول کشور قرآن کریم کو چھاپا کرتے تھے۔ ان کا مطبعہ تھا، چھاپاخانہ تھا لکھنؤ کے اندر۔ ان کے یہاں قرآن کریم جب کی طباعت ہوا کرتی تھی تو بڑا اہتمام کیا کرتے تھے۔ سب سے پہلی چیز اپنے چھاپا خانے میں مسلمانوں کو رکھا کرتے تھے۔ ان کی تاکید تھی کہ چھاپا خانے کے اندر کسی ورق کو کوئی بھی بغیر وضو کے اور بغیر غسل کے ہاتھ نہیں لگائے گا۔ یہاں تک کہ ان کو قرآن کریم سے اتنی محبت ہو گئی کہ اللہ نے ان کے کاروبار کو بہت پھیلا دیا۔ بے شمار کتابیں منشی نول کشور نے اپنے چھاپا خانے سے طبع کرائیں، قرآن کریم کی برکت اتنی بڑی ہوئی۔ منشی نول کشور جی کہتے ہیں وہ یہ قرآن سے لگا ہوا تو میں نے سوچا کہ کم از کم میں بھی قرآن کا کچھ حفظ کلام یاد کروں۔ یہ غیر مسلم تھا۔ انہوں نے بھی اما تصاروں کی صورتیں، سورہ یاسین شریف، سورہ رحمان، جب وہ بار بار آتے تھے تو انہوں نے بھی حفظ کرنی یاد کر لی۔ کوئی مشکل کام نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن کریم کو وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ فرمایا کہ ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے، چاہے اس کو کافر یاد کرے، چاہے مسلمان یاد کرے، کوئی بھی یاد کرے، ہم نے اس کو آسان کر دیا ہے۔ تو انہوں نے یاد کر دیا۔ لکھا ہے، تاریخ اس بات کی گواہ ہے کیا کہ منشی نول کشور کا انتقال ہو گیا۔ ہندوستان کی جو سب سے مہنگی لکڑی ہے، بتائیے کون سی مہنگی لکڑی ہے؟ چندن لکڑی کا ان کے جلانے کے لیے انتظام کیا گیا۔ نیچے بھی، دائیں بھی، بائیں بھی، اوپر بھی، نیچے بھی، ہر طرف سے ان کی چتا کو ڈھک دیا گیا، اس میں آگ لگا دی گئی۔ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ منشی نول کشور کی چتا نہیں تھی۔ دیسی گھی کا انتظام کیا گیا اور دیسی گھی کے انتظام کرنے کے بعد لوگ کنٹرول سے گھی ڈال رہے تھے، لیکن حیران تھے کہ منشی نول کشور کی چتا جل کر گئی۔ پھر آخر علماء کرام نے کہا کہ قرآن کریم کی آیت پاک تو ہے ہی، اس کے ساتھ حدیث پاک ہے کہ آقا تاجدار عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد
القرآن فی إهاب لما احترق او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام کہ قرآن کریم کو کسی چمڑے میں کر دیا جائے، الگ سے کوئی چمڑا ہو یا انسان کے چمڑے میں وہ چلا جائے تو اس چمڑے کو آگ جلا نہیں سکتی۔ اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو صحیح کر کے دکھایا۔ یہ واقعہ ہندوستان کی ایک بہت بڑی تاریخ کا، میں زیادہ لمبا کچھ نہیں کہتا، جن بچوں نے قرآن کریم حفظ کیا ہے ان سے میری گزارش ہے کہ اس کو واقعی روزانہ پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت کرنا یہ روزانہ بہت ضروری ہے۔ ایک آدمی نے قسم کھائی میں اللہ سے بات کروں گا، اب مفتی صاحب کے پاس آیا، امام صاحب کے پاس، مولانا وسیم صاحب، ایک میں نے قسم کھا لی ہے کیا کہ اگر میں نے اللہ سے بات نہیں کی تو میری بیوی کو 3 طلاق، کہ اگر میں نے اپنے اللہ سے بات نہیں کی تو بیوی کو 3 طلاق۔ اب مولانا بھی ساری کتابیں تلاش کر رہے ہیں اور مولانا وسیم صاحب بھی دیکھ رہے ہیں کہ یار کہاں دیکھوں، یہ تو مسئلہ میں نے پڑھا ہی نہیں کسی کتاب میں، یہ مسئلہ تو میں نے کہ اگر اللہ سے تو بات نہیں کر سکتا آدمی، کر سکتا بھائی کوئی، کسی کے اندر طاقت ہے جو اللہ سے بات کرے؟ حضرت موسیٰ کوئی بن سکتا ہے، حضرت ابراہیم کوئی بن سکتا ہے؟ نہیں گفتگو کر سکتا۔ تو ہمارے علماء امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول یہ ہے کہ اگر کوئی یہ قسم کھا لے کہ میں اللہ سے اگر بات نہ کروں تو میری بیوی کو 3 طلاق، تو اس کو چاہیے کہ وہ آ کر کے قرآن کھولے اور قرآن کریم کی تلاوت کرے۔ جب قرآن پڑھے گا تو اللہ سے گفتگو کرے گا، جب قرآن پڑھے گا تو اللہ سے گفتگو کرے گا۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ سے گفتگو ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ اللہ سے گفتگو کرے، اللہ سے باتیں کرے، راز و نیاز کی گفتگو کرے تو قرآن کے اوراق کھولیے اور قرآن کریم کو پڑھیے۔ خدا کی قسم آپ کو سیری ہوگی، دل منور ہوگا، طبیعت میں تازگی آئے گی اور عجیب قسم کی کیفیت پیدا ہوگی قرآن کریم کے پڑھنے میں۔ ہم کتنے ناول پڑھتے ہیں بھئی، ناول لکھنے والوں نے کتنے ناول لکھے ہیں، نسیم حجازی کے ناول بڑے پڑھے ہیں، میں نے بڑے پڑھے ہیں، لیکن واقعتاً قرآن کریم ایسا ہے، 9 سال کا میں حافظ ہوا اور اب تک روزانہ پڑھتے رہتے ہیں، تو کبھی یہ چاہا کہ امام صاحب آج الحمد نہیں ہونے چاہیے، کچھ اور ہونے چاہیے، ہوتا بھی کیسا نہیں، ہر ایک قاری صاحب، مولانا وسیم صاحب کی الحمد، اللہ اکبر، مولانا شاہ نواز کی الحمد، اللہ اکبر، دوسرے قاری صاحب، اللہ اکبر، ہر ایک الحمد، قاری عمران پڑھیں گے، اللہ اکبر، ہر ایک الحمد پڑھ رہا ہے، لیکن ہر ایک انداز الگ ہے، لیکن کبھی دل نہیں اکتاتا۔ قرآن کریم کے اندر وہ کشش ہے، وہ جاذبیت ہے، وہ ایک مقناطیسیت ہے کہ قرآن کریم کی طرف دل جھکتا ہے، قرآن کریم کی جانب کو دل مائل ہوتا ہے کہ میں قرآن کریم کو پڑھوں۔ بھائی قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کو پڑھنے سے آدمی کبھی اکتاتا نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ کوئی ساتھ نہیں جائے گی، ہمارے بچپن کا واقعہ یہ تو رہا منشی نور کشور کا، ہمارے سرجن نگر ہی میں بھی ایک واقعہ ایسا ہوا ہے، ابھی بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں ہے، کہ وہ شخص ہمارے محلے کا رہنے والا تھا، تو ابا کو کبھی الحمد سنایا کرتا اور کبھی جو الحمد نشہ سنایا کرتا، کبھی لیلات سنایا کرتا۔ لوگوں نے آگے بتایا کہ میں اس کی چتا جلی ہے لیکن اس کا دماغ اور سینہ نہیں جلا، تو ابا نے کہا او بھئی بات یہ ہے اصل میں کہ اس کے سینے میں اور دماغ میں قرآن تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دولت سے بچوں کو نوازا ہے، اور جن لوگوں کو بھی نوازا ہے، جتنا بھی نوازا ہے، کسی کی یاسین یاد ہے، کسی کی قل یا کافی یاد ہے، کسی کی 10 صورتیں یاد ہیں، جو بھی جس کی یاد ہے بھائی اس کو محفوظ رکھے، اس کو کیا رکھے۔ یہ آج عہد کر لیجئے روزانہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ قرآن کریم کی تلاوت، اللہ سے گفتگو کریں گے، اللہ سے باتیں کریں گے، قرآن کریم پڑھ کر۔ پہلے ہوا کرتا تھا، اب تو کہاں لوگ کہاں چلے گئے کہ مسجد کے اس کونے میں حافظ عبد الکریم بیٹھے ہیں اور پیچھے کی طرف جو ہے وہ جو ہے حافظ منو بیٹھے ہیں اور ادھر مولانا شمس الدین پڑھ رہے ہیں، ادھر حاجی محمد حسین پڑھ رہے ہیں۔ میں کیا کرتا، میں نے کیا ہو گیا یار، اور اب تو مسجد فجر کی نماز کے بعد فوراً خالی، مسجد کی فجر کی نماز کے بعد فوراً، ورنہ لوگوں کا ایک معمول تھا، ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا
لوگوں کا ایک معمول تھا، ملا صدیق اپنی لٹھیاں ٹیکتے ٹیکتے مسجد آ رہے ہیں تہجد کی نماز کے لیے، وہ راتوں کو رونے والے کہاں چلے گئے؟ وہ راتوں کو اٹھنے والے، قرآن کی تلاوت کرنے والے کہاں چلے گئے؟ بزرگوں دوستو، کمی حکومت کی نہیں، کمی حالات کی نہیں، کمی ہماری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے کہا ہے، مولانا شاہ نواز صاحب نے جو شاہی تقریر کی ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کی شاہی تقریر کو قبول فرمائے، اور اللہ رب العزت مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ دعا کرتے ہیں۔